الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان رواہ ابو داود و رواہ الترمذی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ ابو داود سنن ابی داود حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احب للہ، کہ جو انسان لوگوں سے محبت رکھے اللہ کے لیے، کوئی اپنی ذاتی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے لوگوں سے حسن سلوک اور محبت سے پیش آئے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر لوگوں سے نفرت رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، لوگوں کو اگر وہ کچھ دیتا ہے تو نیت کیا ہو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، لوگوں سے کچھ روکتا ہے تو وہ بھی کس لیے اللہ کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس انسان کا ایمان مکمل ہو گیا، اس انسان نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی ہر کام کے اندر بنیاد اس حدیث مبارکہ کی کیا ہے کہ ہر کام کے اندر نیت کیا ہو اللہ کی رضا، نیت کیا ہو اللہ کی رضا۔ کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ نہیں دینا روک لینا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو جو انسان ہر کام اس نیت کے ساتھ کرے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بندے نے اپنا ایمان کیا کر لیا، مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس لیے کہ ایمان کے اندر سب سے بنیادی چیز وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کہ ہم جو بھی کام کریں وہ کس کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اللہ سے ہٹ کے کسی اور کے لیے کام کرنا، وہ جتنا بھی بڑا ہو وہ انسان کے لیے وہ نیکی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ انسان کے لیے اجر نہیں بن سکتا۔ بعض اوقات دیکھنے میں کام دنیا کا ہوتا ہے لیکن نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اس پہ بھی انسان کو اجر ملتا ہے، اور بعض اوقات کام دین کا ہوتا ہے لیکن نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ بھی انسان کو اجر نہیں ملتا۔ اب جیسے روٹی کھانا، یہ ہر انسان کی دنیا کی ضرورت ہے نا، اس کو بھوک لگی ہے اس لیے روٹی کھا رہا ہے، اگر نہیں کھائے گا تو بھوک برداشت نہیں ہوگی، مر جائے گا۔ تو اب روٹی کھانا یہ ایک دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اگر نیت یہ کر لی کہ بھئی ہم نے کھانا کھانا ہے تاکہ ہمیں طاقت ملے اور اس کے بعد ہم دین کا کام کریں، قرآن کریم پڑھیں گے، تو اب نیت کی وجہ سے بندے کا یہ روٹی کھانا بھی کیا بن جائے گا، اجر اور ثواب۔ بظاہر یہ کام دنیا کا ہے لیکن نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی اجر عطا فرمایا۔ اور ایک کام ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کام دنیاوی نہیں ہوتا، دینی ہوتا ہے، بڑا اچھا کام ہوتا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اس پہ اجر ملنے کی بجائے گناہ ملتا ہے۔ جیسے قرآن پاک پڑھنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اجر ہے، ایسے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی بندہ اس نیت سے قرآن پاک پڑھے کہ جناب لوگ مجھے کہیں گے بڑی اچھی آواز ہے بھائی، بہت اچھا پڑھتا ہے، تو اب یہ کام اچھا تھا لیکن نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس اچھے کام پہ بھی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے تو اگر اس میں نیت اللہ کی رضا ہو تو اس پہ انسان کو اجر ملے گا، بظاہر وہ دیکھنے میں کام دنیا والا معلوم ہو، اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا یا اللہ کے لیے وہ کام نہیں ہے تو اس پہ اجر نہیں ملے گا، بظاہر وہ کام دین والا ہی کیوں نہ ہو، وہ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، اگر نیت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر ان عبادات کے اوپر بھی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے پتہ چل گیا بھائی کیا کرنا، اپنی نیت کو ہر کام کے اندر اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ کسی سے دوستی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ میدان جنگ میں تھے، کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس کو پکڑا، نیچے گرا لیا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا، اب اس کو قتل کرنے لگے ہیں تو کافر نے منہ پہ کیا کر دیا، تھوک دیا۔ تو اب تھوکنے کے بعد تو بندے کو غصہ آتا ہے، میدان جنگ کے اندر کسی دشمن کو بندہ نیچے گرائے اور اس کو قتل کرنے لگے اور وہ آگے سے آپ کے چہرے پہ تھوک دے تو بندے کو تو غصہ آئے گا کہ یہ کیسا الو کا پٹھا بیوقوف انسان ہے،
ٹھیک ہے، تو بندہ اور غصے کے ساتھ اس کو قتل کرتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کافر حیران ہے کہ یار میں میدان جنگ میں اس سے لڑ رہا ہوں، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے اور میں ان کو قتل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا، گرا لیا، مجھے مارنے لگے ہیں، اور میں نے تھوک دیا ان کے چہرے پہ، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، تو یہ عجیب لڑائی ہے۔ تو وہ کافر کہنے لگا کہ اے علی، آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے، حالانکہ آپ کو تو اور غصہ آنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جو میں تجھے قتل کرنے لگا تھا وہ اپنے اللہ کے دین کے لیے قتل کرنے لگا تھا، اللہ کا حکم سمجھ کے قتل کرنے لگا تھا، میری ذاتی کوئی ذاتی میری اس میں جو ہے وہ چاہت نہیں تھی تجھے قتل کرنے میں، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے تو اب تھوکنے کی وجہ سے مجھے ذاتی طور پہ تجھ پہ غصہ آیا ہے، تو اب غصے کے اندر اگر میں تجھے قتل کرتا تو ہو سکتا ہے کہ میری نیت غلط ہونے کی وجہ سے مجھے اجر نہ ملتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، اس لیے کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اگر اب میں تجھے قتل کرتا تو وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا، وہ میں اپنے غصے کی وجہ سے قتل کرتا۔ آگے سمجھنا؟ تو جب بندے کی نیت اتنی ٹھیک اور درست ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے کسی کو کوئی چیز لینی دینی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ بولنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ہاں، جیسے دارالعلوم دیوبند کے اندر نا ایک لڑکے نے شرارت کی، شرارت کی، اب جو استاد تھے انہوں نے پکڑ لیا، کان پکڑوے، جب 2-3 لگائی نا وہ کہتا استاد جی اللہ کے لیے معاف کر دو۔ وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو استاد جی کہنے لگے بیٹا پہلے بھی تجھے اللہ کے لیے ہی مار رہا ہوں، مار بھی کس لیے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اگر کوئی طالب علم لیٹ آتا ہے، سبق یاد نہیں کرتا، تو بھئی اس نے ہمارا کوئی نقصان کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ تو اگر استاد کان پکڑاتا ہے، 2-4 ڈنڈے لگاتا ہے تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، بھی تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، یہ پڑھ جائے، اس کی آخرت اچھی بن جائے، اس کی دنیا اچھی بن جائے، اس کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ آگے سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ہاں چلو۔